حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور زنا کرنے کی اجازت چاہیے. اسے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، جا کے کر گزرتا. زنا کرنے کی اجازت کیوں لینے آیا؟ معلوم ہوا آخرت کا ڈر تھا کہ اگر حضور مجھے کچھ گنجائش بتا دیں گے تو میری جان بچ جائے گی آخرت سے بھی، اور یہاں دنیا کا بھی مجھے مزہ نصیب ہو جائے گا. تو زنا کرنے کی اجازت چاہیے. صحابہ نے سن کر اس کو ڈانٹنا چاہا، حضور نے منع فرمایا اور نہایت اطمینان سے فرمایا کہ کیا تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا جانا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا کہ جی نہیں. فرمایا بہن کے ساتھ؟ کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا بس جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں کسی کی بہن ہوگی. جو ذہن میں بھوت سوار تھا اس کا توجہ بدلی نہ بدلی، سوئی سوچنے پر بہن کے، میری بہن کو کوئی چھیڑے تو میرا کیا حال ہوگا، میری ماں کے ساتھ کوئی ایسی بدفعلی کرے تو میرا کیا حال ہوگا. فرمایا جی نہیں. آپ نے فرمایا جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں کسی کی بہن ہوگی. تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی یہ حالت تھی اور اس طرح نصیحت کرنے کی عادت تھی. اور کیوں نہ ہوتی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں اور کافروں تک کی بھی خاطر داری فرماتے تھے. کافر لوگ آپ کو ستاتے اور پہاڑوں پر جس فرشتے کی حکومت ہے وہ فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں ان سب کو پہاڑوں سے ہلاک کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میرے اور میری قوم کے معاملے میں دخل مت دو. وہ مجھے ستا رہے ہیں، ستانے دو، تم دخل مت دو. فرشتے کو اللہ تعالیٰ کہتے. تو جب حضور کو کافروں تک کی خاطر داری منظور تھی تو ہم میں آج کون سی بڑائی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بھائی مسلمان کو ذلیل سمجھیں اور ان سے غرور کے ساتھ پیش آئیں. شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ والوں نے کبھی دشمنوں کا دل نہیں دکھایا ہے. تمہیں یہ مرتبہ کیسے میسر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تمہاری تو دوستوں ہی سے لڑائی رہتی ہے، تمہاری تو دوستوں سے ہی لڑائی رہتی ہے. جب تم دوستوں سے لڑتے اور ان کو حقیر سمجھتے ہو تو کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟